الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ مریم پر۔ سورۃ مریم یہ تدوینی اعتبار سے 19ویں نمبر کی سورت ہے جی، چونکہ صورتوں کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں جی ہاں، تو سورۃ مریم پر آج گفتگو ہوگی۔ سورۃ مریم کی 98 آیات ہیں 98 اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جی جی، اور جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوں جو آیات اور صورتیں ان کو مکی کہتے ہیں، مکی کہتے ہیں اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوں ان کو جو ہے مدنی کہا جاتا ہے۔ جی، تو یہ مکی صورت ہے۔ اور اس سے پہلے سورۃ ابراہیم میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ مواحد اعظم کا ذکر تھا کہ توحید کا علم اٹھایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو مواحد اعظم کا ذکر تھا۔ پھر سورۃ ہجر اور سورۃ النحل میں توحید کے حوالے سے جو مشرکین کے اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے گئے۔ پھر ماننے والوں کو سعادت بخشی گئی اور نہ ماننے والوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور جو اس توحید کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب اعظم بنا لیا، کیونکہ بنی اسرائیل جب شروع تو بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس صورت کی ابتدا کی تو محبوب اعظم بن گئے۔ اس کے بعد جو ہے یہ چلتا رہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام حق لے کے آئے کہ اس پیغام حق کو اگر فالو کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی جو ہے معراج کی دولت عطا فرما دیں گے، اپنی محبت عطا کریں گے۔ تو سورۃ کہف آ گئی تو سورۃ کہف میں کتاب اعظم کا ذکر آیا کہ سب سے بڑی کتاب جو ہے کتاب اعظم قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کے مضامین پہ عمل کریں۔ اب کتاب اعظم کے بعد جو ہے اب یہ سورۃ مریم کے اندر جو ہے فضل اعظم کا ذکر ہے۔ فضل اعظم، فضل اعظم اللہ کا سب سے بڑا فضل کہ اس کے اندر اللہ نے ایسے فضل کا مظاہرہ کیا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، اور محض اللہ کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ظاہری اسباب تو ایسے ہیں کہ اولاد نہ ہو۔ تو حضرت مریم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم عطا کر دیے، تو یہ ایک بڑا عظیم فضل تھا۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ عبدیت کی حقیقت جس نے پالی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت اور فضل عطا کرتے ہیں۔ جی، کہ ظاہر ہے کہ جب وہ کتاب اعظم کے مضامین حقائق پہ عمل کیا، اور جیسے قرآن کریم میں کہا تھا کہ رات کے ایک حصے میں تہجد کے وقت کھڑے ہو جایا کرو، تو اللہ تبارک و تعالی سے مریم میں بتا دیا کہ پھر رحمتوں کا نزول ہے، اچھا، پھر وہاں فضل اعظم کے میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا اور رحمتوں کے جو سمندر میں تم بھی غوطہ لگاؤ گے۔ اور پھر اس میں ان انبیاء کا ذکر کر دیا کہ جن انبیاء نے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت پہ چل کے اللہ تبارک و تعالی کے رحمتوں کو حاصل کیا، تو بتا دیا کہ تم بھی اگر ان انبیاء کے راستوں اور سنتوں کو زندہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی وہی رحمتیں عطا کر دیں گے۔ اور یہ حقیقت واضح کر دی کہ بس اوقات ظاہری صورت ظاہری احوال کو دیکھ کر حقیقت پر دلیل نہیں پکڑنی چاہیے، اس لیے کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے اندر حقائق کچھ ہوتے ہیں۔ تو جیسے یہاں پر ہوا کہ مریم کے پاس جو فرشتہ آیا وہ انسانی شکل میں آیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی مرد آ گیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ تو مرد میرے سامنے آ گیا۔ تو حالانکہ وہ مرد انسان نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا۔ تو دیکھو بظاہر شکل کیا تھی اور پیچھے حقیقت کیا تھی۔ بالکل اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ظاہر شکل کیا ہے بن رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی جو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے کہ ظاہری شکل میں تم نے دیکھا کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے لہٰذا اس کا باپ خدا ہے، تو اس کی نفی کر دی کہ بس اوقات ظاہر پر تم جو کے ذریعے باطن پر دلیل نہ پکڑو۔ تو یہ مضامین حقائق صورت مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے کہ یہ فضل اعظم کا ذکر ہے، اور فضل میں حصہ چاہتے ہو تو اللہ کی عبدیت کے جو دریا میں غوطہ لگاؤ تو اللہ اپنا فضل تمہیں عطا کریں گے۔